الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سورت جس کی شروع کی کچھ آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، اس سورت کا نام ہے سورہ طٰ۔ 16ویں پارے میں ہے یہ سورت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے بھی پہلے اور کئی ہزار سال پہلے فرشتوں کے سامنے یہ سورت پڑھی تو وہ اس کو سمجھتے، انہوں نے اس کو سمجھی اور کہا مبارک ہے وہ نبی جس پر یہ سورت نازل ہوگی، اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ سورت نازل ہوگی، اور مبارک ہیں وہ سینے جو اس سورت کو محفوظ کریں گے، اور مبارک ہیں وہ زبان جو زبان یہ سورت پڑھا کرے۔ ہم چونکہ معنی مطلب کو اتنا نہیں سمجھتے، بڑی بابرکت سورت ہے۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، میں ان سب کا مطلب بیان کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں اس وقت، ان سب کا مطلب بیان نہیں کروں گا، بلکہ صحیح معنی میں تو ایک ٹکڑے کا مطلب بیان کرنا چاہوں گا۔ طٰ، اس لفظ کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی کیا مراد ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن پاک آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو ہم مشقت میں مبتلا کریں، آپ کو مشقت میں مبتلا کرنے کے واسطے قرآن پاک آپ پر نہیں اتارا، آپ کو مشکلوں میں ڈالنے کے واسطے آپ پر قرآن پاک نہیں اتارا،
دیکھو اس میں خطاب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ اللہ کا کلام فرشتے کے واسطے سے سب سے پہلے نبی کو ملتا تھا، تو ان کو خطاب ہے۔ لیکن جیسے یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یوں سمجھو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کی امت پر نازل ہوئی۔ تو جس طریقے سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک آپ پر اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تو یہی بات امت کو کہی جاوے گی کہ اس امت کو یہ قرآن پاک اس لیے نہیں دیا گیا تاکہ یہ امت مشقت میں پڑ جاوے، مشکلات میں پڑ جاوے، اس لیے نہیں اتارا گیا قرآن پاک۔ اور کس لیے اتارا گیا؟ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى، یہ اتارا گیا ان لوگوں کے واسطے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کی نصیحت کے واسطے اتارا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی نصیحت کے واسطے قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ تذکرۃ لمن یخشی، دیکھو تذکرہ کا ترجمہ نصیحت کا کیا جاتا ہے، اور تذکرہ کے معنی یاد دہانی کے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن نصیحت کا کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کا مطلب یہ کریں گے، یہ بیان کریں گے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی خیر خواہی کے واسطے اتارا گیا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی یاد دہانی کے واسطے اتارا گیا ہے، کہ ان کو یاد دلاتے رہیں کہ کیا تمہیں کرنا ہے، کیا تمہیں نہیں کرنا ہے، کیا تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا تمہارے واسطے بہتر نہیں ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے واسطے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو راستہ دکھانے کے واسطے، ان کی رہنمائی کے واسطے اتارا گیا ہے۔ بات تو آپ کو اسی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن میں نے بس میں ایک واقعہ دیکھا اور وہ واقعی بڑا نصیحت والا واقعہ ہے۔ مدتوں سے مجھے یاد ہے، پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ 3 آدمیوں کی سیٹ جو تھی نا، وہ تھی، اس میں کھڑکی کی طرف تو میں بیٹھا ہوا، اور میرے پاس میرے برابر میں ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا، اور اس کے برابر میں ایک بڑی عمر کا آدمی بیٹھا ہوا۔ جب پہلے ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ بڑی عمر کا آدمی آیا تو اس نوجوان لڑکے نے اس کا بہت ہی اکرام کیا اور ان کو بٹھایا، اور پھر بہت ہی اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس سے بات کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، جیسے آج کا ماحول ہے، سر مجھے آپ کچھ نصیحت کیجئے۔ یہ پھر اس بڑے میاں نے اس کو بہت سی باتیں بتائی۔ میں اس واقعے کو دیکھ کر، ان باتوں کو سن کر متاثر ہو رہا تھا۔ پھر آگے چل کر وہ بڑے میاں تو اتر گئے، وہ نوجوان لڑکا بیٹھا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی یہ کون تھا؟ یہ بزرگ آپ کے پاس جو بیٹھے تھے کون تھے؟ انہوں نے بتایا، جی یہ ایک ریٹائر پٹواری تھے۔ اچھا، میں نے کہا آپ نے ان سے کیا نصیحت طلب کی؟ اجی میں نیا پٹواری بنا ہوں،
تو میں نے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے واسطے ان سے کچھ بات پوچھی کہ جی میں اپنی پٹواری کا دور، اپنا پٹواری کا زمانہ کیسے گزاروں، میں اپنی پٹواری کا کام کیسے کروں. ٹھیک ہے، اچھی بات. میرے دوستو، ایک قدم غلط اٹھ جاتا ہے اور کتنا نقصان ہو جاتا ہے، اور قدم صحیح اٹھ گیا تو کامیابی مل جاتی ہے. نصیحت اور رہنمائی یہ بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مول صاحب کچھ نصیحت کر دو، کوئی چھوٹی سی بات بتا دو جو زندگی میں فائدہ دیتی رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور ان میں سے کچھ دور دراز دیہات سے، گاؤں سے، جنگل سے چل کر آتے تھے بدو. تو وہ یہی فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما دیجیے. بہرحال میرے دوستو، نصیحت بڑے کام کی چیز ہے، بڑے کام کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک اس لیے اتارا تاکہ ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں اور ہم دنیا میں ٹھوکریں نہ کھائیں، تاکہ ہم اپنی زندگی قرآن پاک کے مطابق گزاریں اور پھر مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں ہمیں آرام ہی آرام ملے. جو اس بات کو مانے گا اور اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے قرآن پاک نصیحت ہی نصیحت ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے. اور جو شخص نہ مانے، غفلت برتے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں. چنانچہ قرآن پاک کے بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ رہنمائی ہے، راستہ دکھانا ہے پرہیزگار لوگوں کے واسطے. اور اس کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے واسطے. بہرحال یہ بڑی نصیحت ہے. اب میں اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دوں میں. ہو سکتا ہے آپ کے بعض کے دماغ میں وہ بات ہو اور اب نہ ہو پھر آ جاوے. تفصیل سے تو انشاءاللہ میں یہی بات آج ہی بیان کروں گا آخر میں، لیکن اب شروع میں بھی کچھ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے تو میں کہہ دوں. آپ یہ کہیں گے، کہنے والا آپ نہیں بلکہ کہنے والا یہ کہے گا اگجی ہم تو سب سے زیادہ پریشان ان دیندار لوگوں کو ہی دیکھے ہیں، سب سے زیادہ پریشان ان ملا جی لوگوں کو ہی دیکھے ہیں. آپ بتا رہے کہ قرآن پاک نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، رہنمائی ہے. اگر یہ واقعی قرآن پاک ایسی نصیحت اور رہنمائی ہے تو اس پر عمل کرنے والوں کو تو کوئی دشواری، کوئی پریشانی دنیا میں پیش آنی ہی نہیں چاہیے. کوئی ایک شخص کہہ سکتا ہے. ہاں، اور جس نے کہا اور اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی تو بہت ٹھیک کیا. اس کا جواب ملے گا تو انشاءاللہ العزیز تسلی ہو جاوے گی اور یہ شیطانی خیال اس کا دور ہو جائے گا. یہ اور پہلے میں آپ کو اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، وہ اس کا جواب بھی ہو جائے گا. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے بھائی کو دست لگ رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ. انہوں نے جا کر شہد پلایا. شہد پلانے سے دست اور زیادہ ہو گئے. وہ دوڑا دوڑا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول ہو تو دست اور زیادہ ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ شہد پلاؤ. وہ تو صحابہ تھے, یقین بھی تھا اور حکم کی تعمیل. وہاں تو اللہ کے رسول کی بات میں شک و شبہ کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا اور حکم کی خلاف ورزی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. وہ پھر گئے اور جا کے پھر شہد پلایا. وہ دست اور زیادہ ہو گئی. دست اور زیادہ. جب کام بے قابو سا ہوتا دیکھا تو پھر وہ دوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول دست تو اور زیادہ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کی بات سچی ہے, جا اس کو شہد پلا. تو گئے پھر گئے. ہاں ہم تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے. وہ گئے اور پھر شہد پلایا. پھر ان کا پیٹ ٹھیک ہو گیا, ان کے دست بند ہو گئے, وہ ٹھیک ہو گئے. ہم کیا سمجھے بھائی اس حدیث پاک سے؟ اس حدیث پاک سے ہم یہ سمجھے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے یا تو وہ عمل ٹھیک طریقے سے نہیں کیا اور یا ہم نے اس کا رزلٹ دیکھنے میں اور رزلٹ مانگنے میں جلدی کی. بھئی یہ دو بات ہے, یہ دو بات ہے. ورنہ اللہ کو ہم مانیں اور ان صفات کے ساتھ مانیں جو اس کی صفات ہیں, اور پھر اللہ کی بات پر عمل کرنے سے آدمی ٹھوکر کھاوے اور اللہ کی بات پر عمل کرنے سے آدمی غلط ناکامی میں مبتلا ہو جاوے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو ہم نے اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا یا ہم نے اس کا رزلٹ مانگنے میں جلدی کی. ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لو. لہذا بات کو خوب صحیح سمجھو اور سمجھنے والے سے سمجھو اور تجربے کار سے سمجھو اور جلدی ہی بدگمان ہو کر بدعقیدہ ہو کر وہ عمل نہ چھوڑ بیٹھو. جس نے آپ کو وہ عمل بتایا ہے پھر اس کے پاس جاؤ, اس سے پوچھو, پھر اس کے پاس جاؤ, پھر اس سے پوچھو, پھر اس کے پاس جاؤ, پھر اس سے پوچھو, کرتے رہو. انشاءاللہ اگر آپ کی رہنمائی کرنے والا عالم صحیح ہے, جانکار ہے, صحیح بتا رہا ہے تو غلطی ہو نہیں سکتی, ناکامی ہو نہیں سکتی. ایک تو بات یہ سمجھ لیں میرے دوستو. ایک بات یہ میں نے حدیث پاک سے آپ اس سوال کا جواب دیا ہے اور امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اب ایک دوسری بات اور سنو. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں بھائی اگر پڑھنے میں کچھ غلطی ہو جائے تو بتا دینا. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. یہ 13ویں پارے کی آیت شریفہ ہے, وہ ما ابرئ کی 13ویں پارے کی آیت شریفہ ہے. اس آیت شریفہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی حفاظت کے واسطے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں.
جو حادثات سے، آفتوں سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ. اب پھر آپ کیا، کوئی بھی سوال کرنے والا پھر یہی کر دے گا کہ جی جب اللہ نے حفاظت کے واسطے فرشتے مقرر کر رکھے تو یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں، یہ آگ میں کیوں جلتے ہیں، یہ چھت گری اس میں دب گئے، سیلاب آ گیا اس میں بہہ گئے، ایسا کیوں ہے؟ ہاں دیکھو، قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کرتی ہے حدیث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کرتے ہیں. اور جو اگلی بات میں بتا رہا ہوں آپ بڑے دھیان سے سنیں، ماشاءاللہ سب مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو بہت دھیان سے سنو اور اس کو پلے میں گرانا باندھ لو، بلکہ دل میں جما لو. اور یہ بات بالکل سچی نہیں، سچم سچی ہے بالکل بات. جس طرح انسان کے واسطے یہ نعمت ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہے، پہننے کی فراوانی ہے اور دوسری نعمتوں کی فراوانی ہے، جیسے انسان کے واسطے یہ نعمت ہے، ایسے ہی میرے دوستو جس کو ہم اور آپ مصیبت کہتے ہیں وہ بھی نعمت ہے. جس کو ہم اور آپ مصیبت کہتے ہیں وہ بھی نعمت ہے. اس واسطے جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو وہ حادثہ، وہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو ان فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے، اور فرشتوں کا جو اوپر کمانڈر ہوتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ تم ہٹ جاؤ، اور پھر وہ حادثہ جو پیش آنا ہوتا ہے وہ حادثہ پیش آ جاتا ہے. یہ ہے بات. دیکھو بات یہ سمجھ میں نبی آئی ہو، یقین کر لو قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، قرآن پاک کی بات ہے، حدیث پاک کی بات ہے. جب یہ بات چل پڑی تو چلو پہلے اسی کو کہوں. آپ کے سامنے ذکر آتا رہتا ہے اکثر و بیشتر حضرت حاجی صاحب کا، حضرت میاں جی صاحب کا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کا. ان سب کا ذکر اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں. ہاں میرے استاد، میرے شیخ یہی ہیں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب میرے استاد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں. اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے شیخ ہیں. اور حضرت حاجی امداد، حضرت مولانا مسیح اللہ خان، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے شیخ ہیں. اور حضرت حاجی صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب کے شیخ ہیں. اور حضرت میاں جی نور محمد صاحب وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے شیخ ہیں. تو یہ ہمارے شیخوں کا، مشائخ کا سلسلہ ہے، ہمارے پیروں کا سلسلہ ہے. ہمیں انہی سے فیض پہنچا ہے جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں. اس واسطے ان کا تذکرہ آتا رہتا ہے. حضرت حاجی صاحب تشریف فرما تھے. ایک شخص نے کچھ سوال کیا، جیسے کہ اب ہمارے آپ کے درمیان بات ہو رہی ہے، تو حضرت حاجی صاحب نے بتایا ان کو اور سمجھایا ان کو کہ بھائی جس طریقے سے نعمت ہے، اسی طریقے سے یہ مصیبت جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی نعمت ہے. اس بات کو سمجھایا. یہ بات چلی رہی تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے اپنی پریشانی، اپنا دکھ بیان کیا، اور اتنی پریشانی، اتنا دکھ بیان کیا کہ سننے والوں پہ بھی اس کا اثر ہوا کہ ہاں بھائی بڑی تکلیف میں ہے یہ. حضرت حاجی صاحب پر بھی اس کا اثر ضرور ہوا ہوگا. تو جہاں موجود تھے لوگ، وہاں پر جو موجود تھے لوگ، انہوں نے سوچا، خیال کیا کہ دیکھو اب حضرت کیا فرماتے ہیں. اگر مصیبت بھی نعمت ہے تو نعمت کو دور کرنے کی تو دعا نہیں کی جاتی، تو مصیبت کو دور کرنے کی دعا تو کرنے کے لیے. ہاں
اور اگر یہ مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے ہیں تو پھر وہ مصیبت پھر نعمت نہیں ہے. ہاں تو ان کے دل میں یہ بات آئی اور بالکل ٹھیک آئی. ہاں تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا اے اللہ ان کی مصیبت کی نعمت کو نعمت سے بدل دے, ان کی تکلیف کی مصیبت کو راحت سے بدل دے. جو مصیبت والی تکلیف والی نعمت ہے اس تکلیف کو راحت والی آرام والی نعمت سے بدل دے. دیکھو میرے دوستو اب بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہو, اور یہ بات تو شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی. ہاں بتائی تھی, یاد آ گئی مجھے. ایک مثال دے کے بتایا تھا میں نے. ایک بچہ استاد صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے اور استاد محترم اس کو کچھ نہیں کہتے, ہنساتے ہیں, کھلاتے ہیں, بلکہ پلاتے بھی ہیں, اور وہ خوش خوش آتا ہے, خوش خوش گھر چلا جاتا ہے. بس سبق سناوے جب اس کی مرضی, نہ سناوے جب اس کی مرضی, پچھلا یاد رکھے جب اس کی مرضی, نہ یاد رکھے جب اس کی مرضی. ایک شخص تو یہ ہے جی, ایک بچہ تو وہ ہے, اور ایک استاد تو ایسا ہے, اور ایک دوسرا بچہ ایسا ہے, ایک دوسرا استاد ایسا ہے کہ جب وہ آیا اور کھیلنا بیٹھ کے اس نے کھیلنا شروع ہونے لگا تو دو تھپڑ دیا اس کے بچے کے. اگر اس نے سبق نہیں سنایا تو تھپڑ لگا, کان پکڑی ہوئی, چھٹی بند ہوئی. اب یہ بچہ اس کو برداشت کرتا ہے. تو آپ بالکل سوچ کے صحیح بتاؤ کہ ان دونوں بچوں میں سے رزلٹ کس کا صحیح ہوگا. یقیناً وہ بچہ جو آیا, کھیلا, کھایا, پیا, چلا گیا, سبق سنایا جب ٹھیک, نہیں سنایا جب ٹھیک, یاد رکھا جب نہیں رہا, وہ ایک پارا بھی نہیں پڑھنے کا, اور جو پڑھے گا وہ بھی اس کے یاد نہیں ہوگا. اور جس نے تھپڑ برداشت کیے انشاءاللہ وہ حافظ ہوگا, پکا حافظ ہوگا, پکا حافظ ہوگا انشاءاللہ, اور عالم بنے گا جو بھی کچھ جہاں تک بھی چلے گا. اس لیے میرے دوستو یہ نعمت ہے. اللہ رب العزت ان تکلیفوں میں ڈال کر, ان مشکلوں میں ڈال کر آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اس کے دل دماغ کو, اس کی طبیعت کو ایسی بناتا ہے کہ وہ اللہ کی ماننے والا ہو. یہ دیکھو جب یہ بات چل گئی تو کچھ دیر یہی چلے. جب مسلمان بندہ, مومن بندہ چلتا ہے, چلتے چلتے اس کو ٹھوکر لگ جاوے, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. اگر اس کو کانٹا لگ جاوے, کانٹا, تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. تو بتاؤ اب یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ جی. اگر کسی شخص کو بخار چڑھ جاتا ہے, بخار, یہ اور تکلیف, گناہ معاف ہوتے ہیں, اور تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے بار بار سنی ہوگی. ہاں آج اور سمجھا دوں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی مزاج پرسی کے واسطے جاتے تھے, عیادت کے واسطے, مزاج پرسی کے واسطے جاتے تھے, تو اور دعاؤں کے ساتھ ایک دعا یہ بھی پڑھا کرتے تھے, لا بأس طہور انشاءاللہ, لا بأس طہور انشاءاللہ. یہ اسے کیا ترجمہ؟ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, یہ بیماری تمہیں پاک کرنے کے واسطے ہے انشاءاللہ, یہ بیماری تمہیں پاک کرنے کے واسطے ہے انشاءاللہ, لا باس طہور انشاءاللہ. تو دیکھو میرے بھائی, یہ بات ہے اللہ کی نعمتوں کا, اور ان نعمتوں کا جن کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں,
جن کو ہم تکلیف سمجھتے ہیں. ہاں دیکھو اب تو مثال ایسی دے دوں جس سے آپ کو ہم کو واسطہ پڑتا ہے. نہیں پہلے حدیث ہی سناؤں, اچھا پھر اس کی مثال دوں گا. اگر اچانک چراغ بجھ جاوے, اچانک چراغ بجھ جاوے اور اندھیرا ہو جاوے تو دیکھو بعض مرتبہ بڑی دقت ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہاں حدیث پاک میں آتا ہے اس میں بھی ثواب ملتا ہے بندے. اچانک چراغ بجھ گیا اور اس سے جو الجھن اور تکلیف ہوئی اس پر بھی بندے کو ثواب ملتا ہے, اس پر بھی گناہ معاف ہوتا ہے. اچانک بجلی بھاگ گئی, اب گرمی لگی, اندھیرا ہوا, الجھن ہوئی, اس پر بھی ثواب ملتا ہے. تو اب بتاؤ اس سب کو سننے کے بعد, سمجھنے کے بعد, یقین کرنے کے بعد اب کیسے نہیں سمجھ میں آئے گی بات کہ واقعی یہ بھی نعمت ہے. ہاں بات تو الحمدللہ خوب سمجھ میں آ گئی, لیکن ایک قصہ یاد آیا اور وہ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدو کا سنایا ہوا ہے. بس وہ سنا کے پھر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اگلی, چونکہ امید نہیں پکی بات ہے کہ اب بات اتنی صاف ہو جاوے گی کہ اس میں پھر شک و شبے کی گنجائش نہیں رہنے گی. جی ہاں, ایک مومن بیماری میں مبتلا ہے اور بس موت قریب ہے, جس کو ہم کہتے ہیں مرض الوفات, وفات کی بیماری, موت کی بیماری میں مبتلا ہے. عموماً اس وقت آدمی بہت پریشان ہوتا ہے. ہاں تو اس کی عیادت کرنے والے, تیمارداری کرنے والوں نے ان سے پوچھا, مثلاً کہا ابا جی آپ کا کیا چیز کھانے کو جی چاہتا ہے, ایسے وقت میں پوچھتے ہیں. جی تو انہوں نے کہا کہ میں روغن زیتون کھانا چاہتا ہوں. یہ ہوا, اور روغن زیتون ان کے گھر میں طاق تب سمجھنے کی بھی نہیں, گھر میں بنانے چھوڑ دیے. لیکن جانتے ہوں گے آپ, پہلے ابھی تو پرانے گھروں میں ہوں گے, طاق میں روغن زیتون رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ جلدی سے جاؤ اور یہ روغن زیتون گرا دو. حضرت جبریل کو آنے جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اس سے پہلے کہ اس کے گھر والے اس تیل کو اٹھاتے اور اس کو کھانے کے لیے دیتے, جبریل نے آ کے وہ تیل کھنڈا دیا, گرا دیا, زمین پر گرا دیا. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر اب دوسری کوئی شکل نہیں تھی کہ روغن زیتون حاصل کیا جاوے. ہاں تو بہرحال وہ اپنی یہ آخری مراد پوری کرنے سے محروم رہا اور اس کی موت آ گئی, وفات ہو گئی. یہ ہوا. اس کے آس پاس ہی ایک یہودی بیمار تھا اور وہ بھی مرض الوفات میں مبتلا تھا. اس کے تیمارداروں نے, اس کے گھر والوں نے بھی اس سے پوچھا ابا جی کیا کھاؤ گے, کس چیز کو جی چاہ رہا آپ کا. تو انہوں نے کہا, اس شخص نے کہا کہ میں مچھلی کھاؤں گا. یہاں تو ہمارے علاقے میں تو ایسا ہے ہی, لیکن بنگال میں جا کے آپ دیکھو گے تو اب بھی پتہ چل جائے گا کہ گھروں میں تالاب ہیں, وہیں مچھلی پالے ہیں. اور اب تو تجارت کا زمانہ ہے, جو چاہو آپ مارکیٹ سے خرید لو. کچھ دن پہلے ایسا نہیں تھا کہ سب چیز مارکیٹ سے ملتی ہو. تو نہ تو اس یہودی کے گھر میں جو تالاب تھا اس میں تھی مچھلی, اور نہ بازار میں تھی مچھلی.
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہودی کے تالاب میں جا کر مچھلی ڈال کے آؤ، مچھلی ڈال کے آؤ۔ حکم پورا ہو گیا یہ، اور پھر دل میں بات ڈالی جاتی ہیں، ڈالی جاتی رہتی ہیں، اچھوں کے بھی بروں کو بھی۔ انہوں نے کہا بھائی جال لگا کے دیکھ لو، کیا پتا آئی جا مچھلی، ہوئی کوئی اس میں چھوٹا موٹا بچہ ہو پل کے بڑا ہو گیا ہو، کیا پتا اس میں ہوئی۔ تو جال لگایا تو اس میں مچھلی آ گئی، اور صاحب اس بیمار کو کھلا دی، اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی، موت ہو گئی، بات چلی گئی۔ جیسے میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا یا آ سکتا ہے، ایسے حضرت جبریل کے ذہن میں بھی یہ سوال آ گیا، اور کہا اس نے اللہ میں بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ یہودی دشمن، اس کی تو اتنی ناز برداری کہ گھر میں تالاب میں مچھلی بھی نہیں تھی، بازار میں مچھلی نہیں تھی، اس کی تمنا پوری کرنے کے واسطے تو مچھلی تالاب میں ڈلوا دی۔ اور وہ مومن جس کے گھر میں زیتون کا تیل رکھا ہوا تھا، وہ گروا دیا، بکھیر دیا، کھنوا دیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں چلو ایک درمیان میں چھوٹی سی بات بتا دوں، انشاءاللہ موقع رہا، بات کا سلسلہ چلا تو آج ہی بتاؤں گا، باقی بعد میں بتاؤں گا۔ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، اور سب باتوں کی وجہ معلوم بھی نہیں ہو سکتی۔ ان حکمتوں کو، ان مصلحتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور ان سب حکمتوں اور مصلحتوں کو جاننے کے واسطے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ نے میری آنکھ کیوں پھوڑ دی، کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا، مجھے تو پھٹی ہوئی دکھی، اب اس میں میرے لیے کیا بہترائی ہے، اس کا آج نہیں پتہ چلنے کا، اس کا پتہ تو مرنے کے بعد ہی چلے گا۔ کیوں بھائی جو بہت ساری باتیں ہیں، اگر مان لو حضرت جبریل یہ سوال نہ کرتے اور جواب نہ ملتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے یہ بات بیان نہ فرماتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہودی کو مچھلی کیوں کھلائی گئی اور مسلمان کو زیتون کے تیل سے کیوں محروم کیا گیا؟ ہمیں تو نہ پتہ چلتا۔ میرے اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں، تو ان کے پتہ چلنے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ان کے معلوم کرنے کے چکر میں بھی نہ رہنا۔ پہلی بات ہو گئی ہے جی، ہو گئی، آ گئی سمجھ میں؟ اچھا اگلی اور سن لو۔ ایک زمانے تک، ایک مدت تک بہت اچھا حضور، بہت اچھا حضور، بہت اچھا حضور، یعنی جو معاملہ بھی ہے اسے برداشت کرتے رہو، اسے برداشت کرتے رہو، اور اللہ کا حکم پورا کرتے رہو، اور جو بھی حالت گزرے برداشت کرتے رہو۔ جی ہاں، پھر اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کوئی شک نہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، تجربے کی بات، اور اپنے بڑوں سے سنی ہوئی بات، کتابوں میں لکھی ہوئی بات، انشاءاللہ بہت سی باتوں کی حکمت اور مصلحت پھر خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گی، اللہ آپ کے دل میں ڈالے گا اور آپ خوش ہو جاؤ گے، آپ خوش ہو جاؤ گے۔ جی ہاں چلو خیر، بہرحال بات یہ تھی،
اللہ رب العزت نے پھر یہ جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس یہودی کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیا تاکہ جب یہ ہمارے پاس آوے تو ہمارا دشمن سیدھا جہنم میں، اور اس کے لیے یہاں پر کوئی روح رعایت نہیں۔ یہ اور وہ بندہ مومن، اس کا ایک گناہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو اس کی مراد سے محروم کر کے، ہم نے اس کو اس کی مراد سے محروم کر کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ اب جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے لیے یہاں پر کوئی سزا اور کوئی دقت، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ کیا پتا اسی ایک گناہ کی وجہ سے معاملہ اٹک جاتا۔ تو میرے دوستو، ان تکلیفوں میں، ان مشکلوں میں آخرت کو تو ہے ہی ہے فائدہ، دنیا کا بھی بڑا فائدہ ہے، دنیا کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ جی ہاں، اور فی الحال اس بات کو میں یہیں روک دوں، اور امید ہے کہ بات کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں یہ کہوں گا کہ میرے دوستو، قرآن پاک پر عمل کرنے کی وجہ سے آدمی ناکام نہیں ہو سکتا، اللہ کی بات پر عمل کرنے سے آدمی ناکام نہیں ہو سکتا، اور بظاہر جو نامرادی، ناکامی اگر ہے بھی تو حقیقت میں وہ کامیابی ہے، اللہ کے نزدیک وہ کامیابی ہے۔ چلو بات تو ہو رہی ہے، ایک بات اور آ گئی۔ میدان جہاد میں سپاہی لڑتے ہیں، جی، کوئی تو مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ جب وہ مارا گیا، قتل ہو گیا، تب ہوتی رہو فتح، بنتی رہو حکومت، ملتا رہو ملک، جو فائدہ اٹھاویں گے دوسرے اٹھاویں گے، اسے کیا ملے گا؟ جی کچھ بھی نہیں ملنے گا تو۔ ہاں، اور ایک وہ شخص جو کامیاب رہا، حیات رہا، زندہ رہا، اور جنگ میں جو کامیابی ہوئی وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ملک اور حکومت جو ان کو ملا وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملا، اور حکومت جب بنی تو عہدہ بھی ملا، ان کو فوجیوں کو ملا۔ ایک تو شخص مر گیا، وہ تو بظاہر ایسا جیسا کہ بالکل محروم ہو گیا، اور ایک وہ شخص جو زندہ رہا، اپنی آنکھوں سے اس نے جیت دیکھی، اپنی آنکھوں سے اس نے حکومت دیکھی، اور خود اس کو عہدہ ملا، بظاہر یہ کامیاب۔ ہاں، ایسا ہی کچھ ہم لوگ سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے وہ واقعات بھی یاد ہیں، وہ واقعات بھی آپ نے سنے۔ کون سے؟ جو میدان جنگ میں کودنے سے پہلے اللہ سے شہادت کی دعا کیا کرتے تھے۔ جی کتنے واقعات ہیں حکایت صحابہ میں۔ یہ بات بھی آپ نے سنی کہ جب کسی کے کاری زخم لگا اور گرا زمین پر، اور اسے بھی یہ امید ہو گئی کہ اب تو زندہ نہیں رہے گا، تو اس کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی تو بات ہوگی میرے بھائی، کوئی تو بات ہوگی۔ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ چلو اچھا، بس اب چلتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس پر پورے یقین کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ عمل کریں۔
ہر حالت میں عمل کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو خوشحال کامیاب دیکھیں تو بھی عمل کریں، اگر آپ کو اپنے آپ کو محروم پریشان حال دیکھیں تو بھی عمل کریں، اور انشاءاللہ دونوں صورتوں میں کامیابی۔ یہ تمہید میں نے آپ کو بیان کی تھی، بہت ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوئی، اور اس سے یقین بھی آپ کا بڑھا، اور نفس اور شیطان جو آپ کو دھوکہ دے سکتا تھا، انشاءاللہ ان باتوں کو یاد رکھنے والا اب نفس کے دھوکے میں نہیں آئے گا، اور شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے گا، اور کسی بددین انسان کے دھوکے میں نہیں آئے گا، اور کسی دوسرے کو دیکھ کے غلط فہمی میں مبتلا نہیں۔ بات بس یہیں چھوڑتا ہوں، پھر سناؤں گا اگر کچھ بات ذہن میں آئی تو۔ میرے دوستو، بہت دنوں سے میں آپ کے سامنے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلے مہینے میں نے آپ کو ایک دستور العمل بتانا شروع کیا تھا، اور پہلی ہی بات بتائی تھی، اور یہ بتائی تھی کہ ہم میں سے ہر آدمی، مرد عورت، بوڑھا جوان، 7 سال کا بچہ سے لے کر بوڑھے تک سب نماز کی پابندی کریں۔ جی، اس کی تفصیل بتائی تھی آپ کو، مرد کس طرح سے پڑھیں، عورتیں کس طرح سے پڑھیں، آپ کو یاد بھی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ نے اس عمل بھی شروع کر دیا۔ اب میں اس سے اگلی بات بتاتا ہوں۔ پہلی چیز نماز کی پابندی، اور دوسری چیز میرے دوستو قرآن پاک کی تلاوت۔ میری ماں بہنیں دھیان سے توجہ سے سن رہی ہیں، وہ بھی سنیں، ان کے لیے بھی یہ بات ہے، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ اور پابندی سے کرو۔ جو حفظ پڑھے ہوئے ہیں، حفظ پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی، اور جو ناظریں پڑھے ہوئے ہیں، پڑھی ہوئی ہے وہ بھی، جو پورا قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو ایک پارا پاؤ پارا پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنا روٹیشن بنا لیں، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، بلکہ ضرور بھی ضرور کریں۔ ہاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے گھروں میں آج تک یہ رواج عام تھا کہ صبح کو مرد عورت بچے سب قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں 20-20 30-30 آدمی بیٹھے اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ حافظ کی تو خاص طور سے ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی بھر محنت کرتا رہے تاکہ یہ قرآن پاک جو اللہ نے اس کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے یہ بھولے لے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرے، اور بھی ضرور کرے، اور اپنا معمول بنا لے۔ جو ایک پارہ پڑھ سکتا ہے ایک پارہ پڑھے، اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے اس سے زیادہ پڑھے، اور اس سے کم پڑھ سکتا ہے اس سے کم پڑھے۔ آخری بات آ گئی پاؤ پارے کی، پاؤ پارا پڑھے، اور اس سے بھی آخری بات آ گئی ایک رکوع پڑھے، ایک سورت پڑھے، لیکن پڑھے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں، اس کے جو نفع ہیں، خواہ ہمیں معلوم ہو جب بھی ملیں گے اور نہ معلوم ہو جب بھی ملیں گے۔ ہم جب دودھ پیویں گے تو اس کا فائدہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے جسم کو کیا کیا دیتا ہے، یہ کیا کیا ملتا ہے اس سے، تو بھی ملے گا، اور نہ معلوم ہو تو بھی ملے گا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی فضیلت بیان کروں تو کچھ تھوڑی بیان کر سکتا ہوں، بس میں آپ سب کو مشورہ دوں گا، آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ فضائل اعمال میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل نماز۔ اگر آپ کے اندر نماز میں سستی پیدا ہو
تو وہ پڑھو، اور نماز میں سستی پیدا ہو تو اس کو سنو. یہ مرد بھی عورت بھی سب اس کو پڑھے، اس کو سنیں. اور میں اپنے سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچہ نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے. ہاں، دمکاتے دھمکوتے ہیں، کبھی پڑھ لیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی مار پہ ہٹ جاؤ. تو نصیحت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر میں انتظام کرو کہ فضائل نماز کی تعلیم کرو. تھوڑی سی دیر کرو. آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھو، بیوی پڑھ سکتی ہے وہ پڑھے، کوئی بچی پڑھ سکتی ہے وہ پڑھے، کوئی لڑکا پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. بہرحال پڑھو. اللہ رب العزت نے مومن کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ جب قرآن کی بات سنتا ہے تو دل پر اثر ہوتا ہی ہے، جب حدیث کی بات سنتا ہے تو دل پر اثر ہوتا ہی ہے. آج نہیں کل ہوگا. تو پڑھو. اسی طرح میرے دوستو، اسی میں فضائل اعمال جو کتاب ہے، اسی میں ایک حصہ ہے، اس کا نام ہے فضائل قرآن. فضائل قرآن اس کا نام. جی ہاں، اس کو پڑھو، اس کو سنو، اور اپنے گھر میں اپنی بہو بیٹیوں کو سناؤ، اپنے بچوں کو سناؤ، تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے کہ جب آپ ان کو کہیں تو وہ مانیں. خود ہی ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے، خود ہی ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے. یہ اور سب قرآن پاک پڑھنے کا معمول بناویں، اپنی عادت بناویں. عادت بنانے سے آسانی ہو جاتی ہے. شروع میں دقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، لیکن جب آدمی کچھ دن مشقت اٹھا کر وہ عمل کرتا رہتا ہے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے. جس دن چھوٹ جاتا ہے اس دن تکلیف ہوتی ہے. ہاں تو پڑھو. میں بتا رہا تھا آپ کو، زیادہ نہیں، بہت تھوڑی سی بات. نمبر 1، جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جب آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے، تو اللہ کی ایک خاص نعمت ہے، اس کو سکینہ کہتے ہیں. سکینہ، جس کا اثر دل کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے. سکون اور اطمینان، جس کا اثر دل کی دکھن کڑھن دور ہوتی ہونا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے. اور دوسری برکتیں رحمتیں ہوتی ہیں. تو قرآن پاک پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت سکینہ نازل ہوتی ہے. یہ حدیث پاک. جی، اسی طریقے سے اس کی تفصیل آپ کو فضائل قرآن میں ملے گی، واقعات ملیں گے، حدیث ملے گی. اسی طریقے سے میرے دوستو، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہر حرف پر ایک ایک نیکی ملتی ہے. کبھی وہ 10 نیکی ملتی ہیں اور کبھی 50 نیکیاں ملتی ہیں. ہر حرف پر. اب مثال کے طور پر کہو الحمد، یہ 4 حرف ہو گئے. ال 2 اور ہم 4 اور دو 5 حرف. یہ تو یہ تو 5 نیکی ہو گئی، یہ 50 ہو گئی اور یہ 250 ہو گئی. یہ نیکیاں اس طرح میں نیکیاں ملتی ہیں. دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. دل کا زنگ. دل کا زنگ کیا ہے؟ ہاں دیکھو، اس کا ایک موٹی سی پہچان بتا دوں آپ کو. موٹی سی پہچان، اور دھیان سے سنیے اس کو، دھیان سے. جب اچھی بات بتائی جائے تو بری لگے،
جب اچھی بات بتائی جاوے تو بری لگے، کیا مطلب؟ دل بگڑا ہوا ہے۔ جب اچھی بات بتائی جاوے تو سمجھ میں نہ آوے، دل بگڑا ہوا ہے۔ جب اچھی بات بتائی جاوے تو ماننے نہ، قبول نہ کرے، یہ دل بگڑا ہوا ہے، زنگ آلود ہے، بگڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو قرآن پاک کی تلاوت سے دل کا یہ زنگ دور ہوتا ہے، ایسے طرح ذکر سے بھی دل کا یہ زنگ دور ہوتا ہے۔ تو وہ دوستو کتنے فائدے اس کے ہو گئے۔ گھر میں رحمت برکت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، آدمی کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ ہدایت کا مطلب زنگ دور ہو کر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آدمی اس نصیحت کی بات سنتا ہے، اچھی بات سنتا ہے، تو سمجھ میں بھی آتی ہے، قبول بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ جو کتنے فائدے ہیں، اور بس میں فائدے تو بہت ہیں۔ جی ہاں، ہاں دو بات اچھا چلو بتا دوں، یاد آئی اور ضروری معلوم ہوئی، بتا دو۔ جب آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے، پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت اللہ بندے کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو حدیث پاک میں اس طرح سمجھایا گیا ہے، اس بات کو حدیث پاک میں اس طرح سمجھایا گیا ہے، جیسے کہ عام طور سے نوجوانوں کو اور عام انسانوں کو کوئی خوبصورت اچھی سی سریلی آواز والی لڑکی جب گانا گاوے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، آدمی کے کان اس کی طرف لگ جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے انسان کسی خوبصورت اور اچھی سریلی آواز والی لڑکی کے گانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے، قرآن پاک پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی قرآن پاک پڑھنے میں اتنا مگن رہے اور اتنی کثرت سے قرآن پاک پڑھے کہ اس کو دعا تو قرآن کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے اتنی محبت، اتنا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میری تمام مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، سن لیں، اور سب میرے بھائی اس کو سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور ضرور کریں انشاءاللہ۔ بس اتنی بات یاد رکھیں، مسئلہ معلوم نہ ہو تو اب سن لیں کہ جب مہینے میں کا خون آتا ہے جس کو ماہواری کہتے ہیں، اس دنوں میں نماز پڑھنا بھی اس کے لیے درست نہیں اور قرآن پاک پڑھنا بھی اس کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ اور قرآن پاک اس کے آداب کے ساتھ، جو ادب ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، وہ آپ کو انشاءاللہ فضائل قرآن میں معلوم ہو جائے گا۔ قرآن پاک پڑھیں، اور یہ عام فضیلت ہے تمام قرآن پاک کی۔ اب اس کے بعد میں آپ کو الگ الگ کچھ صورتوں کی فضیلت بتاتا ہوں جو ہمارے بزرگوں کا معمول ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جی ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو پیر ہیں، مشائخ ہیں، وہ یہ نصیحت فرمایا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھو سورہ یاسین۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جتنی قرآن پاک کی تلاوت کی اور سورہ یاسین بھی پڑھو، اور ظہر کے بعد
سورہ فتح پڑھو. سب کو سمجھانا مقصود بھی نہیں ہے، جو حافظ ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، آخر میں پھر بتا دوں گا میں. اور عصر کی نماز پڑھ کے اما یتساءلون پڑھو، اور مغرب کی نماز پڑھ کے سورہ واقعہ پڑھو، اور عشاء کی نماز پڑھ کے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھو، یا کم از کم سورہ ملک پڑھو. اب میں ان میں سے خاص طور سے جو آپ سب کر سکتے ہیں، فرصت کے وہ وقت ہیں، یہ 3 سورہ یاسین شریف. سورہ یاسین شریف کی بہت سی فضیلت آئی ہیں. اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دن بھر کے اس کے کام بنا دیتا ہے، اور دن بھر کے کاموں میں اللہ آسانی پیدا فرماتا ہے. یہاں پر بھی وہ بات یاد رکھنا جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دی تھی کہ سورہ یاسین شریف پڑھی اور کچھ مشکل پیش آ گئی، اور سورہ یاسین شریف پڑھی اور کسی کام میں ناکامی ہو گئی تو بدگمان مت ہونا، شک شبہ میں مبتلا مت ہونا، بلکہ یوں سمجھو کہ یہی بہتر ہے، یہی بہتر تھا، اللہ کے ہاں یہی منظور تھا، یہی بہتر تھا. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بالکل سچ ہے، اس میں اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو سورہ یاسین شریف پڑھو فجر کی نماز کے بعد، اور مغرب کی نماز کے بعد، اور مغرب کی نماز کے بعد فرصت نہ ملے تو عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ بھی پڑھ لیا. سورہ واقعہ کون سی سورت ہے؟ 27ویں پارے میں ہے سورہ رحمان، جو مشہور سورت ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم ہے، جنہوں نے قرآن پاک پڑھ رکھا ان کو بھی، جنہوں نے نہیں پڑھ رکھا ان کو بھی. اس سے اگلی جو سورت ہے اس کا نام ہے سورہ واقعہ. ہاں، اس کے جو فائدے ہیں، اس کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ جو شخص پڑھتا ہے انشاءاللہ العزیز زندگی میں اس کو فاقہ نہیں ہوگا، کھانے پینے کی تنگی پیش نہیں آتی. اس کا یہ فائدہ ہے، اور ثواب تو جو ہے ہی. اس کا ایک فائدہ یہ ہے. جی دیکھو، ایک حدیث پاک بھی ہے، واقعہ بھی ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ کس قدر فائدے کی چیز ہے سورہ واقعہ کا پڑھنا، تلاوت کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، اور بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے علم والے صحابی ہیں. ان کے ہاں لڑکا نہیں تھا، صرف لڑکیاں تھیں. جب وہ مرض الوفات میں مبتلا تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت، خلافت کا زمانہ تھا. خلافت کا یہ بادشاہت نہیں، خلافت کا زمانہ تھا. بادشاہت کا لفظ میں نے اس لیے لگا دیا کہ ہم میں سے بعض خلافت کا مطلب نہیں سمجھتے. بادشاہت ہوتی ہے منمانی حکومت اور اپنے فائدے کے لیے حکومت، اور خلافت ہوتی ہے اللہ کے قانون کے مطابق حکومت. بادشاہ کی ملکیت نہیں ہوتی اس میں کچھ بھی، جو حاکم ہوتا ہے اس کی ملکیت نہیں ہوتی، بس وہ تو ہے کہ متولی اور منتظم ہوتا ہے، ورنہ سب عام مسلمانوں کی ملکیت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلافت. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لاکھ درہم، یا کچھ کم زیادہ اگر مجھے کچھ بھول لگ گئی ہو، چوک ہو گئی ہو، 3 لاکھ درہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے. آپ بیمار ہیں، آپ ان سے اپنا کام چلا لیجئے گا،
آپ اپنی ان سے ضرورت پوری کر لیجیے گا. یہی بات روکے گا, اگلی بات بتاؤں میں آپ کو, اور وہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے, بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے. جو صحابہ کرام, اول تو تمام ہی صحابہ, لیکن خاص طور سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں یا دین کے کسی کام میں مصروف رہتے تھے, ان کو بغیر طے کیے شاہی خزانے سے یا کہہ دو بیت المال سے ملتا تھا. ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی, ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی. وہ اللہ کا کام کرتے تھے اور اللہ کے مال میں سے, بیت المال میں سے ان کی ضرورت پوری کی جاتی تھی. آج وہ تو سلسلہ رہا نہیں, لیکن اللہ کا کام کرنے والے, دین کا کام کرنے والے ہر طرف کام کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستو, ان کا خیال رکھا کرو, ان کا خیال رکھا کرو. ان کی عزت آبرو کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو اتنا دیا کرو جو آپ نے طے کر رکھا وہ بھی, اور اس طے کے علاوہ بھی اتنا دیا کرو کہ ان کو دشواری اور تنگی پیش نہ آئے. جی ہاں, یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا, صحابہ کا طرز عمل تھا, اور اب بھی اس کی بڑی فضیلت ہے. بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا, اور اتنی ہی بات کافی ہے. خیر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 درہم بھیجے, 3 لاکھ درہم بھیجے, اور انہوں نے وہ واپس کر دیے اور یہ کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھیجے اور کہا کہ رکھ لیجئے آپ ان کو, آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آ جائیں گے. جی, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ واپس کر دیے, اور کیا کہا, کیا فرمایا کہ شاید آپ کو میری بچیوں کے بارے میں فخر اور تنگ دستی کا اندیشہ ہے, لیکن مجھے اپنی بچیوں کے بارے میں فخر اور تنگ دستی کا اندیشہ نہیں ہے, چونکہ میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کرا رکھی ہے, میں نے ان کو سورہ واقعہ پڑھا رکھی ہے. ایسا یقین اور ایسا اطمینان جیسا کہ ان کے واسطے کوئی خزانہ رکھ رکھا. کس پر؟ سورہ واقعہ یاد کرانے. تو اپنی بچیوں کو جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں, ہاں میری ماں بہنیں تو بچی پیدا ہونے کے ساتھ ہی فکر میں لگ جاوے, گھر میں سے چھپا چھپا کے اور کٹوتی کر کر کے وہ اس کا جہیز تیار کرنے میں لگ جاتی ہے. ہاں, جہاں وہ فکر ہے اس کی فکر کرو کہ ان کو سورہ واقعہ حفظ یاد کرا دو, چونکہ حفظ جب یاد ہو جاتی ہے تو اس کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے, روان بھی ہو جاتا ہے, جلدی پڑھی جاتی ہے, اور یہ کوئی پابندی نہیں کہ وہ بیٹھ کے پڑھو, چلتے پھرتے کام کاج کرتے کرتے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو بھی. وہ یاد کرو اور ان کو یہ سورت پڑھنے کی عادت ڈالو, عادت ڈالو. عادت کس طرح پڑے گی؟ بیٹی چلو یہ کام تو میں کر رہی ہوں, تم سورہ واقعہ پڑھو. کچھ دن تک تو وہ پڑھے گی, ناک مار کے پڑھے گی یا جیسے بھی پڑھے گی, ماں کے حکم کی وجہ سے, باپ کے حکم کی وجہ سے پڑھے گی, خوشی سے نہیں پڑھنے کی, لیکن پھر عادت ہو جائے گی انشاءاللہ, پھر عادت ہو جائے گی. تو جہاں ان کے واسطے اور خود اپنے بچوں کے واسطے, لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ہم کو اتنی فکر ہوتی ہے تو ہم اس کی کوشش کریں کہ ان سب کو سورہ واقعہ یاد کرائیں اور ان سب کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ انشاءاللہ العزیز جن کے یاد ہے وہ پڑھیں گے, اور جن کے یاد نہیں بھی ہیں وہ یاد کریں گے. جی
ہمارے ایک پڑوسی تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، بالکل ایک دم ان پڑھ، بالکل ایک دم ان پڑھ، اور بالکل ٹھیٹ مزدور، کھرپے پھاولے کی مزدوری کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام ان سے نہیں آتا تھا، اور ماشاءاللہ بچوں کی لمبی لائن لگ رہی تھی، لمبی لائن لگ رہی تھی، تنگ دستی میں مبتلا تھے، رہتے تھے۔ ان کو یہ بات بتائی گئی تو بڑھاپے میں انہوں نے یہ یاد کر لی سورت، پوری سورت، لگ بھگ ایک پاؤ ہے، یہ ایک پاؤ کی سورت ہے، یہ پوری سورت یاد کر لی انہوں نے، اور وہ پڑھتے تھے۔ تو اگر ہمت کریں تو یاد کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ایک تو یہ تو سورہ یاسین شریف خاص طور سے، اور سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھ لیا کرو یا عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو، یعنی حکم جو ہے اس کی جو فضیلت ہے سونے سے پہلے پڑھ لیا۔ اور دوستو تیسری چیز سورہ ملک کی تلاوت، سورہ ملک پڑھنا، اس کے ساتھ ایک الف لام میم سجدہ بھی ہے، چلو وہ نہیں تو صرف سورہ ملک 29واں جو پارہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی یہی صورت ہے، پہلی صورت یہ ہے، صرف 2 رکوع ہیں، 2 رکوع ہیں، 5 منٹ لگنے کے لیے پڑھنے میں، 5 منٹ لگنے کے لیے دیا، یہ پڑھا۔ اسی طرح پابندی سے پڑھا کریں، میرے بھائی بھی، میری بہنیں بھی، سب اس کو پابندی سے پڑھا کریں۔ جو اس کی قرآن پاک کی تلاوت کی جو فضیلت آپ نے سنی وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا اور سورہ ملک پڑھنے والے کو انشاءاللہ العزیز قبر کا عذاب نہیں ہوگا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ میرے دوستو صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ہم قبرستان میں ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ایک مردے کو قبر میں رکھتے ہیں، اس پر لکڑیاں تختے رکھتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اس وقت بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ٹھکانہ کیا ہے، یہ کیسا ٹھکانہ ہے۔ ہاں اگر سوچیں تو پتہ چل جائے۔ یہ موضوع چونکہ اس وقت بیان کرنے کا نہیں ہے، اس لیے بس اتنی بات بتاتا ہوں کہ پہلی منزل ہے، بڑی کٹھن ہے، جس کی منزل آسان ہو گئی تو سمجھو یہ اس کے واسطے خوشخبری ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آخر تک سب منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر یہی معاملہ پھنس گیا تو پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ اس لیے سورہ ملک پڑھ لیا، یہ بات ہوئی، ان کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اچھا اور سنو دوستو، کیا وقت ہو گیا؟ اچھا، اور اذان 8:15 بجے ہوگی؟ اچھا بس اب میں ختم کر دوں گا اور بات بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ اس کو تو میرے خیال سے سب نہیں کر پائیں گے، سب نہیں کر پائیں گے، لیکن اگلی بات میں آپ کو ایسی بتا دوں گا جن کو ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اگر وہ چھوڑے گا تو صرف سستی اور کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے چھوڑے گا۔ وہ کیا؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، ہر نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ فرضوں سے، سنتوں سے، نفلوں سے، سب سے فارغ ہو کر بیٹھ کے پڑھو، چلتے چلتے پڑھو، دونوں بات سی۔ آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بہت فضیلت ہے، لیکن ایک چھوٹی سی فضیلت، مشہور فضیلت، وہ یہ ہے کہ ان مومن کے جنت میں داخل ہونے میں بس صرف مرنے کی دیر ہے۔ یعنی جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا۔
اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ چاہے وہ جتنے گناہ کر رہا ہو، نہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے اعمال درست ہوں گے، اس کا یہ ایمان درست ہوگا، یقین درست ہوگا، اور وہ صحیح طریقے سے اگر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان درست، اعمال درست ہو کر وہ ایک متقی پرہیزگار آدمی بن جائے گا اور جنت میں جائے گا سیدھا۔ تو یہ ہے کہ مرنے میں کے بعد بس اس کے جنت میں داخل ہونے میں اس کے مرنے کی دیر ہے، یوں سمجھ لو آپ۔ یہ فضیلت آئی ہے آیت الکرسی کی۔ اور اس کے علاوہ جنات سے حفاظت، جادو ٹونے ٹوٹکے سے حفاظت، چور سے، دشمن سے حفاظت، جی یہ حفاظت، بیماریوں سے حفاظت۔ اور آیت الکرسی پڑھو، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 سورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، اور سب کو یاد ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھ لیا گا۔ جو فائدہ آیت الکرسی کا بتایا وہی فائدہ ان کا بھی ہے۔ ٹونا ٹوٹکا، جادو، بری نظر، سب سے حفاظت، بیماریوں سے حفاظت اور شفا، دشمنوں سے حفاظت، یہ سب اس کا فائدہ بتایا گیا ہے۔ اور بتا دوں میں تھوڑا سا آپ کو، پھر اور بتاؤں گا۔ جس طریقے سے ہر 5 نماز کے بعد، ہر 5 نمازوں کے بعد یہ پڑھنا سنت ہے، یہ جو میں نے آپ کو سورہ یاسین شریف کے بارے میں بتایا، جو میں نے آپ کو سورہ واقعہ یا سورہ ملک کے بارے میں بتایا، یہ آیت الکرسی کے بارے میں بتایا، یہ ایسے فائدے نہیں جو تعویذ گنڈے کرنے والوں نے اپنے تجربے سے بتائے ہوں، بلکہ یہ وہ فائدے ہیں جو حدیث پاک میں آئے۔ یہ انسانوں کے اپنے تجربے سے ثابت ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ حدیث میں آئے۔ جی ہاں، تو 5 نمازوں کے بعد پڑھو، اور جب بستر پر لیٹ جاؤ، لیٹ کر ہی سیدھے لیٹو، چت لیٹو ہی، اور یہ پیر سکوڑ لو، گھٹنے کھڑے کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لو جہاں جہاں بھی آپ کا ہاتھ جا رہا ہے، اور 3 مرتبہ اسی طرح کرو۔ یہ 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھو، اور اس کے بعد یاد ہو، اور بہتر تو ہے کہ یاد کر لے، سورہ بقرہ جو دوسری سورت ہے الحمد شریف کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے نا، الف لام میم پانے میں، یہ سورہ بقرہ ہی ہے، اور یہ لمبی سورت ہے، سب سے لمبی سورت ہے۔ یہ 3 پارے میں تلک الرسل میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس کی جو آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے سورت کے ختم تک پھر یہ پڑھو، اور پھر سونے کی دعا پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھ کر سو جاؤ۔ انشاءاللہ العزیز وہ جو سب فائدے میں نے آپ کو بتائے تھے، ٹونا ٹوٹکا، جادو، چور، ڈاکو، دشمن، نظر بد، ان سب سے حفاظت ہوگی۔ رات بھر اللہ حفاظت فرما، سب چیزوں سے حفاظت ہو، جنات سے حفاظت ہو، ان سب چیزوں سے حفاظت ہو۔ یہ پڑھا کر ایک حدیث سنا دوں آپ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے۔ ہاں، کبھی کبھی ایک دم بات دماغ میں آ جاوے تو میں اس کو روکتا نہیں، میں پہلے اسی کو بتا دوں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ برے آدمیوں کے دشمن ہوتے ہیں، اچھے آدمیوں کے بھی ہوتے ہیں دشمن، اچھے آدمیوں کے بھی
دشمن ہوتے ہیں، اس لیے یہ کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے، اور جو کچھ ایک انسان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا۔ آپ کو جان سے مارنے کے منصوبے بنائے گئے، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ آپ پر جادو کیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، اور جو دوسری حرکتیں کی گئی وہ تو ہیں ہی، لیکن یہ بھی ہوا۔ ہر وقت دشمن آپ کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کے سیکورٹی کا کام کرتے تھے، حفاظت کا کام کرتے تھے، حفاظت کی خدمت انجام دیتے تھے جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے، ہاں دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ میری یہ بات سن کر چوکنے ہو جائیں اور دھیان سے سنیں، چونکہ وہ بات بالکل فوراً سمجھ میں آئے گی دھیان دینے سے۔ جی ہاں، آپ اپنی جتنی تدبیر لڑا سکتے ہیں سب تدبیر لڑاؤ، جائز، اور آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں خوب محنت کرو، کوئی کسر نہ چھوڑو۔ جو بھی کام آپ کا ہے ہر کام کے لیے محنت، تدبیر، کوشش سب کچھ کرو جو بھی کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا سے غافل نہ ہو، دعا نہ چھوڑو، ہاں دعا نہ چھوڑو، دعا ضرور کرو۔ ہاں چلو، تو وہ تو ہوتا ہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نمازوں کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، اور سونے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ جو دوسری دعائیں پڑھتی تھی وہ چھوڑ دی، یعنی یہ ان سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ اس لیے اس کی عادت ڈالو، اور عادت ڈالنے سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ میری ماں بہنیں جو پریشان رہتی ہے کہ جی نظر لگ گئی، پریشان رہتی ہیں، اور انہیں تو لگی جاتی ہے، اور لگے نہ لگے جہاں بچہ ذرا سے رویا اگر جی نظر لگ گئی، اور چلو جھڑوا کے لا میں، ہاں تو خیر میں منع نہیں کرتا۔ صحابہ اپنے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے، آپ ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتے تھے، دعا بھی دیتے تھے۔ تو اللہ والوں کے سامنے اگر بچوں کو لے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ خود بھی یہ کام کیا کریں، نماز کے بعد جب آپ نے سورت پڑھی اپنے اوپر بھی پھونک مار دو، بچوں کے اوپر بھی پھونک مار دو، اور سونے کے وقت جب آپ نے یہ چیزیں پڑھی تو اپنے اوپر تو پھونک ماریں گے آپ، ان بچوں پہ بھی پھونک مار دو، انشاءاللہ وہی فائدہ جو آپ کو بتایا ان کو بھی حاصل ہوگا۔ بلکہ اس سے اگلی بات اگر بچے میرے پاس نہیں ہیں، میرے سامنے نہیں ہے، تو ان کا دھیان کر کے، ان کا تصور کر کے کہ سمجھ میرے سامنے کھڑے، میرے سامنے بیٹھے، تو پھونک مار دو۔ اپنی کھیتی باڑی باغ کو دھیان کر کے پھونک مار دو، اپنے گھر کا تصور کر کے دھیان کر کے پھونک مار دو، انشاءاللہ العزیز حفاظت۔ تو دیکھو دوستو، پہلی بات میں نے بتائی تھی پچھلے مہینے آپ کو نماز کی پابندی، اور آج میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی۔ اور اس وقت جو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کا حاصل اور خلاصہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک پڑھیں، جتنا بھی روزانہ پڑھ سکتے ہیں، خاص طور سے ہر دن فجر کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، وہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھیں، اور سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ یا کم از کم سورہ ملک پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک ایک مرتبہ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے
سوتے وقت چارپائی پہ لیٹ کے بستر پہ لیٹ کے ایک ایک مرتبہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لو. 3 مرتبہ ایسا کرو اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھو اور پھر آمن الرسول سے آخر تک پڑھو. انشاءاللہ العزیز سب چیزوں کے لیے جو آپ کو بتایا میں نے یہ کافی ہے. بس بات ختم کر دوں. ایک بات اور بتا دوں, وہ حدیث میں نہیں آئی ہے لیکن ہاں حدیثوں سے سمجھی گئی ہے. حدیث میں نہیں آئی ہے لیکن حدیثوں سے سمجھی گئی ہے. خاص طور سے وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں اور عام طور سے سبھی, اور وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں, بوڑھے ہیں, بیماریوں نے اب گھیر لیا ہے, بیماریوں کا گھر بن گئے ہیں, وہ کسی ایک وقت میں مثلا عشاء کے بعد, مثلا فجر کے بعد 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھو اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو اور 142 مرتبہ یا سلامو پڑھو, یا سلامو 142 مرتبہ. یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کر لو اور ایک بوتل میں پانی پر دم کر لو, خود دم کر لو. روزانہ پڑھو. ہر آدمی جو بیمار ہے وہ خود پڑھے, نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا کرے گا اس کام کو. خود پڑھے اور خود بوتل پر دم کر لے. بڑی بوتل اور کوئی بڑا برتن اس پر دم کر لو اور وہ بیمار یا گھر کے سب آدمی پیو, اس کو پورے دن پیو اور پانی ملا لو اس میں اور پورے دن پیو. اگلے دن پھر ایسا ہی کرو اور اگلے دن پھر ایسا ہی کرو اور روزانہ ایسا ہی کرو. اس میں جو پانی بچ رہا ہے اسی پہ دم کرو, اسی میں اور پانی ملا لو اور اسی پہ دم کرو. انشاءاللہ العزیز بہت آرام ملے گا آپ کو, بہت آرام ملے گا. پھر میں جو بات میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی میں پھر اس کو مختصر طور پر لوٹا دیتا ہوں. یہ تمنا نہ پوری ہوئی کسی کی, نہ ہو سکتی کہ میں بیمار نہ ہوں, تندرست ہی رہوں, میں بوڑھا نہ ہوں, جوان ہی رہوں, میں کمزور نہ ہوں, طاقتور ہی رہوں. اس دنیا میں یہ کسی کی خواہش پوری ہو نہیں سکتی. اللہ نے یہ عالم اور یہ دنیا ایسی بنائی ہی نہیں ہے. اللہ نے جنت بنائی ہے ایسی جس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی, کوئی کمزوری نہیں ہوگی, بڑھاپا نہیں ہوگا. تو دنیا میں تمنا کرنا تو غلط ہے, پوری نہیں ہوگی. ہاں یہ جو چیزیں ہیں جو پڑھنے کو بتائی گئی ہیں, جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کا فائدہ محسوس کریں, ان کا فائدہ محسوس کریں. ہاں بس اسی طریقے سے سب باتوں میں سن لو, اللہ نے ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ ہر آدمی کی ہر مراد پوری ہو جاوے. یہ دنیا ایسی بنائی ہی نہیں ہے, ایسا ہوئے گا نہیں. نہ کسی نبی کی یہ تمام مراد اور تمنا پوری ہوئی اور نہ کسی ولی کی ہوئی اور نہ کسی مومن اور نیک بندے کی ہوئی. عمل الانسان ما تمنا, یہ ہے آیت شریفہ 27ویں پارے کی سورہ نجم کی, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. ترجمہ دیکھ لینا. کیا انسان کے لیے ہر وہ کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ یعنی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. شروع میں نے بتایا بندے کی تربیت کے واسطے اس پر سب طرح کے حالات ڈالے جاتے ہیں, مرادی نامرادی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں کامیابی بھی ملی اور ناکامی بھی ملی. آپ زخمی بھی ہوئے اور آپ کے صحابہ شہید بھی ہوئے. یہ تو تمنا مت کرے کہ پھر تکلیف ہونے ہی کی نہیں, پھر نامرادی ہونے ہی کی نہیں. نہیں, یہ تو ہوگی, اس دنیا کی خاصیت ہے یہ تو. لیکن اس کے ساتھ آپ کو سکون ضرور ملے گا. بات میں بات نکلتی جا رہی ہے, اذان کا وقت ہو گیا. دیکھو آج تو آپ میری بات سن لو اور یاد رکھ کے اس پر عمل شروع کر دیو, اور انشاءاللہ العزیز چلو
زیادہ وقت نہیں بتاتا. اللہ آپ کی میری حفاظت فرماوے. اگر کوئی مشکل پیش آوے تو 3 مہینے میں 6 مہینے میں آپ مجھے اپنا تجربہ بتا دیں. جب کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی حادثہ آپ پر آوے خدا نخواستہ، تو اس وقت آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دیکھنا، اور اس وقت آپ اللہ سے دعا کر کے دیکھنا. جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو یا نہ ہو، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں، جیسے کہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کی گارنٹی ہے انشاءاللہ العزیز کہ آپ شدید غم میں مبتلا نہیں ہوں گے. وہ ایسا شدید غم جو آپ کے دل و دماغ کو معیوف کر دے اور آپ کو بہت زیادہ ذہنی دماغی تکلیف میں مبتلا کر دے اور گویا کہ آپ کو چارپائی پر گھیر دے، ایسا نہیں ہوگا. میں چھوٹا منہ بڑی بات پھر کہہ رہا ہوں، صرف اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی نہیں بلکہ آپ بیتی کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں. جی ہاں، اسی واسطے جب کسی کا انتقال ہو، اپنے یار پیارے کا انتقال ہو، ہمیں کیا حکم ہے؟ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. ترجمے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، اس کی خاصیت ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا. اولاد جوان ہو یا کیسی بھی ہو، دکھ ہوگا، تکلیف ضرور ہوگی، لیکن وہ شدید رنج جو آپ کے دماغ کی رگوں کو سکھا دے اور آپ کو اتنا شدید غم پہنچا دے، انشاءاللہ وہ نہیں. جی ہاں، اسی طریقے سے جب کوئی بھی بات آوے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وہ بات سوچنا جو میں نے آج آپ کو بتائی کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ بھی میرے ہی فائدے کے واسطے ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ مجھے دنیا بھر کی دولت دے دے اور اس کے ہاں کوئی کمی آ جاوے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ تو دے سکتا ہے، وہ تو دے گا، وہ تو دے گا. اس دنیا ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا سے 7 گنی 10 گنی بڑی جنت دے گا. وہ یہاں بھی دے سکتا تھا، یہاں بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے یہ دنیا ایسی بنائی نہیں، تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں جو مل نہیں رہا ہے اس کی یہ وجہ نہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے، ہمیں دینا نہیں، یہ نہیں ہے. وہ تو ہماری مصلحت ہے، ہماری منفعت ہے. تو یہ بات سوچ کے دیکھنا کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور میرا فائدہ ہے، یہ سوچ کے دیکھنا اور دعا کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دیکھنا. انشاءاللہ العزیز وہ جو شدید غم ہے وہ نہیں ہے. بس بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے لامحدود ہیں، وہ ختم یا کم ہونے والے نہیں ہیں. اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو تیرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا مانگے عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے.
اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے، بار بار معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ یقیناً تو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اے اللہ یقیناً ہر کمال کی ہر صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔ اے اللہ یقیناً تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف فرمائی، اور یقیناً مخلوق تیری کما حق تعریف کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنے وعدوں کا پکا سچا یقین عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تیری نافرمانی سے روک دے، اتنا خوف اتنا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے جو تیری نافرمانیوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اپنی اطاعت اپنی عبادت میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے میں ہماری مدد فرما، قرآن پڑھنے میں ہماری مدد فرما، تمام نیک اعمال میں ہماری مدد فرما، ان تمام نیک کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جیسا بھی عمل کرتے ہیں، جتنا بھی کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کامل اور سنت و شریعت کے مطابق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، بے حد کمزور ہیں۔ اے اللہ ہر وقت تیری نصرت کے محتاج ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، کمزور بندے ہیں۔
اے اللہ ہر وقت تیری نصرت کے محتاج ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما، تمام ضرورتیں پوری فرما، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ بیماری میں، بڑھاپے میں جب ہمارے اعضاء ہمارا ساتھ نہ دیں، ہمارے ہاتھ پاؤں میں ہمارا ساتھ چھوڑ دے، اللہ اس وقت ہماری خصوصی نصرت فرما، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ اس وقت میں ہماری روزی بڑھا دیجئے، اے اللہ اس وقت میں ہماری روزی بڑھا دیجئے، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے. اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے اہل خانہ، ہمارے متعلقین کو، سب کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما، ان خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قرضوں سے سلوک دوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما. اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما. اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما. اے اللہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، کسی کی کوئی بات تجھ پر چھپی ہوئی نہیں ہے. اے اللہ تیرے بندے تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر عاجزی کے ساتھ تجھ سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ عاجزی کے ساتھ تجھ سے مانگ رہے ہیں، پورے یقین کے ساتھ تجھ سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ تو ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مشکل کو آسان فرما. اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما. اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے. اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے. اے قادر مطلق، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، ان کو تھامنے اور چلانے والے، ان کو توڑ پھوڑ کر پھر دوبارہ بنا دینے والے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے. اے اللہ ہر اٹکا ہوا کام بنا دے. اے اللہ جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما. اے اللہ جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما. اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں غیر سے ان کی شادی کا انتظام فرما. اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کو تو نے اپنے فضل سے اولاد عطا فرمائی ہے ہم سب کی ان سب کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کا خدمت گزار بنا. اے اللہ ان کو بہترین صلاحیتیں اور قابلیتیں عطا فرما، ملک و ملت کا خادم بنا. اے اللہ ملک و ملت کا خادم بنا، ان کو بہترین صلاحیتیں بہترین قابلیتیں فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے. اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، چین سکون سکینہ نازل فرما، اتفاق اتحاد پیدا فرما،
خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے جھگڑے ختم فرما، ماں باپ کی عزت خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اے اللہ ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما، راحت کی زندگی نصیب فرما، مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ عزت کی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جب آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی بغیر حساب کے بخش دیجئے، ہم سب کو بغیر حساب کے بخش دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے شوہروں کی، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہماری نوجوان نسل پر اپنا فضل فرما، ان کے اندر حوصلہ، ہمت، عقل، سمجھ، اللہ ان کو اچھی صفات عطا فرما، کمال عطا فرما، کمالات عطا فرما۔ اے اللہ ان کے اندر ایمانی غیرت، ایمانی حمیت عطا فرما، ان کے اندر بہترین صلاحیتیں پیدا فرما، ان سب کی، ہم سب کی، پوری امت کی غفلت کو دور فرما، بیداری عطا فرما، بیداری عطا فرما۔ اے اللہ اسلام، اے اللہ مسلمانوں کو جہاں جہاں ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہم سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، اور جو دعا کی